الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حضرات محترم، اللہ جل وعلا نے انسان کو واضح کیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرے. فکر آخرت کے حوالے سے قرآن میں، احادیث میں مختلف مقامات پر بار بار ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ اپنی آخرت کی فکر کریں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس، اور ہر جان فکر کرے، ما قدمت لغد، ہر جان غور کرے، فکر کرے، ہر بندہ ما قدمت لغد، آگے کے لیے کیا بھیجا. اور آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے ان کی جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے عمل اللہ کو معلوم ہے. حضرات محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا حکم فرمایا. نمبر 1 تقوی، نمبر 2 غور و فکر، آخرت کے بارے میں غور و فکر. تقوی پہلے نمبر پر ہے. تقوی کا مطلب دو مطالب اس کے بیان کیے جاتے ہیں. ایک مطلب تقوی کا علماء نے بیان کیا بچنا. اگر تقوی کا مطلب ہو بچنا تو پھر مطلب یہ ہوگا اللہ کی نافرمانی سے بچو. اور تقوی کا ایک مطلب ہے ڈرنا. اگر تقوی بمانا ڈرنا ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا اللہ سے ڈرو. اور دوسری چیز ہے غور و فکر، آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا. یہ بھی انسان کو، اگر انسان چاہتا ہے کہ میں سدھرا رہوں، میں راہ راست پر قائم رہوں، تو وہ روزانہ تھوڑی دیر کے لیے آخرت کے حوالے سے فکر مند ہو، فکر کرے،
سوچے کہ میں نے کون سے گناہ کیے اور میں نے کیا کیا نیکیاں کی ہیں، اور جو نیکیاں ہوں وہ تو اس کے بارے میں بھی یوں کہے کہ پتہ نہیں میں نے اخلاص سے کی ہے یا نہیں۔ جو گناہ ہے روزانہ جب یہ عہد کرے، اگر ایک گناہ بار بار ہوتا ہے تو پھر یہ دل میں اپنے آپ کو ملامت کرے کہ میں اتنے دنوں سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ہم اتنے بھی ہمارا معاشرہ جاہل نہیں کہ اسے یہ پتہ نہ ہو کہ یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے، بنیادی طور پر کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، تو ہم اپنے علم کے مطابق کوشش کر کے فکر مند ہوں کہ آخرت کے بارے میں ہم نے کیا کیا۔ ہمارے اسلاف کا تقوی کا یہ عالم تھا۔ حضرت امام ابو ملیکہ فرماتے ہیں میری 70 اصحاب رسول سے ملاقات ہوئی، 70 اصحاب رسول سے، تو میں نے سب کو فکر آخرت کے اندر انتہائی مغموم پایا۔ ہر کوئی فکر آخرت کے اندر مستغرق تھا۔ ہمارے بزرگوں کا فکر آخرت کے حوالے سے، جو نیک بھی تھے، نیکیاں بھی کرتے تھے، پھر بھی فکر آخرت ان کا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے آپ نے ایک بار زمین پر تنکا پڑا تھا، اس کو ہاتھ میں اٹھایا اور کہنے لگے اے کاش مجھے میری ماں نہ جلتی، اور اے کاش میں یہ تنکا ہوتا۔ ایسے ہی دیگر حضرات صحابہ کا بھی اسی طرح ایک حال ہوا کرتا تھا، وہ فکر آخرت کے اندر ہر وقت مستغرق رہا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین جو اہل بیت کے عظیم چشم و چراغ ہیں، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کے جانشین اور آپ کے لخت جگر تھے، آپ کے بیٹے تھے، کربلا کی جنگ میں صرف یہی زندہ واپس لوٹے تھے، واپس آئے تھے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو اس قدر فکر آخرت کے اندر مستغرق رہا کرتے تھے کہ آپ نے مدینہ کی آبادی سے دور ایک خیمے میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہاں رہنے لگ گئے تھے۔ خیر پھر آپ کا مکان بنا، مکان کو ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ آگ لگ گئی، شور مچ گیا کہ امام زین العابدین کے گھر کو آگ لگی ہے۔ لوگ آئے بجھانے کے لیے، امام زین العابدین جیسا نماز پڑھ رہے تھے نماز آپ نے جاری رکھی، بلکہ نماز کو طویل کر دیا۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کے گھر مبارک کو آگ لگی تھی، شور بھی مچا تھا، لوگ بجھانے لگے، آپ نماز میں تھے، آپ نماز کو مختصر کیوں نہیں کیا؟ آپ نے مختصر کر دیتے، چلو آپ بھی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ تم شور کر رہے تھے، زین العابدین کے گھر کو آگ لگ گئی، میرے دل میں خیال آ گیا کہ کہیں میرے آخرت کے گھر کو آگ نہ لگ جائے، تو میں اس آگ کو بجھانے کے لیے میں نماز کو طویل کر رہا تھا، میں نے نماز کو طول دے دیا۔ اتنا ان کا آخرت کے بارے میں ایک فکر اور غور ہوا کرتی تھی۔ حضرات صحابہ کرام، ہمارے بزرگان دین کی فکر آخرت کی بڑی حکایات ہیں، روایات ہیں کہ کتنا وہ کرتے تھے۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی آخرت کی بہت فکر میں رہا کرتے تھے، جبکہ آپ معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے، حضور فرماتے ہیں آخرت کے بارے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخرت کی کس قدر فکر کرتے تھے۔ حضرت اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ساتھ آرام فرما تھے۔ مجھے فرمانے لگے عائشہ مجھے
اللہ کی عبادت کی اجازت دو۔ میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ آپ کریں عبادت جو کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد تشریف لائے، آ کر قیام میں کھڑے ہوئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ روتے روتے آپ کی مبارک داڑھی تر ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو اتنا روئے کہ زمین تر ہو گئی۔ یہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ نے یوں ہی رات گزاری، اور رات کے آخری پہر تھوڑا سا ٹائم بچتا تھا، آپ پہلو کے بل وہی زمین پر سو گئے۔ اتنے میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی اور آ کر حضور کے پاس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدقے آپ کے اگلوں کے بھی اور آپ کے پچھلوں کے بھی گناہ بخش دیے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سن کر آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال تجھ پر افسوس، مجھ پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے تبدیل ہونے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور آگے ہے اس کے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، قیام کی حالت میں بھی، بیٹھنے کی حالت میں بھی، اور اپنی کروٹوں کے پر بھی، اور وَيَتَفَكَّرُونَ وہ فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں۔ تو حضرت بلال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو بھی میرا امتی یہ آیت پڑھے تو اسے چاہیے اس کے بارے میں ضرور غور و فکر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کتنی کامل ہے کہ وہ آسمان کو بھی بنانے والا ہے، اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین، اور زمین کے مختلف نظارے، مختلف عجائبات، ان کو اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے، رات کو دن میں بدل دیتا ہے، دن کو رات میں بدل دیتا ہے۔ ان چیزوں کو سوچ کر وہ آخرت کی فکر کرے، آخرت کے بارے میں فکر مندی کرے، آخرت کے بارے میں سوچے۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے سنا کہ ساری رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ خدا میں آپ کی رونے کی حالت میں اور عبادت کی حالت میں گزر جایا کرتے تھے، اتنا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ بعض بزرگان دین سے منقول ہے کہ وہ طویل عرصہ مسکراتے نہیں تھے، ہنستے نہیں تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آخرت کی فکر میں ڈوبے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حضرت امام علی مقام امام زین العابدین کے تربیت یافتہ ہیں اور مولا علی کے بھی تربیت یافتہ ہیں، اور مولا علی نے ان کو خلافت دی تھی، خلیفہ تھے، پیری مریدی بھی آپ کیا کرتے تھے، تابعی تھے، حضرت مولا علی سے ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 40 سال کسی نے بھی ہنستے نہیں دیکھا، مسکراتے نہیں دیکھا، ہنستے نہیں دیکھا، اتنا وہ آخرت کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ آپس میں ہنسی کھیل میں مصروف ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے پوچھا اے نوجوانوں یہ بتاؤ کیا تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ نوجوانوں نے کہا کہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے دوزخ میں ڈالے جاؤ گے یا جنت میں، اور پھر اتنا تم ہنس رہے ہو، اتنا خوش ہو رہے ہو؟
حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ تربیت، اور اس کے بعد وہ نوجوان سارے کے سارے طائب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن گئے۔ ہمارے بزرگان دین آخرت کے بارے میں بہت ہی فکر کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قطعی جنتی ہیں، سارے صحابہ قطعی جنتی ہیں، کوئی بھی صحابی دوزخ میں نہیں جائے گا، قطعی جنتی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کو دیکھتے، کسی بھی قبر کو، تو اتنا روتے آپ کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ لوگوں نے ان سے عرض کی کہ حضور آپ دوزخ اور جنت کے تذکرے کے وقت اتنا نہیں روتے جتنا ایک قبر کو دیکھ کر روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے کہ آخرت کے منازل میں سے، معاملات میں سب سے پہلی جو سیڑھی ہے وہ قبر ہے۔ اس لیے اگر کسی کی قبر اچھی ہو گئی تو اس کے آگے کے معاملات آسان ہیں، اور اگر کسی کی قبر جنت کا باغ نہ بنی، معاذ اللہ دوزخ کا گڑھا بن گئی، تو اس کے آگے کے معاملات مشکل ہو جائیں گے۔ میرے پیارے اور محترم بھائیو، وقت بھی تھوڑا ہے۔ ایک حدیث پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کتنا پیارا حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے تو اللہ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ انسان کو چاہیے وہ قناعت اختیار کرے، اگر اللہ تعالیٰ تھوڑا دے تب بھی شکر کرے، زیادہ دے تب بھی شکر کرے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراض نہ کرے، اللہ کی ذات پر کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ کرے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن کر رہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو میں چولہے پاؤں۔ اور ایک روایت ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا فرمان مبارک ہے کہ روزہ قیامت جو لوگ دنیا کے اندر مصیبتیں جھیل کے آئے ہوں گے، وہ جب اپنا اجر دیکھیں گے تو وہ بھول جائیں گے کہ ہم نے دنیا میں کوئی مصیبت جھیلی تھی، ساری مصیبتیں بھول جائیں گے۔ اور جنہوں نے دنیا میں بہت آسائشیں ان کو ملی ہوں گی، اور وہ قیامت والے دن اگر اللہ نہ کرے انہوں نے اپنا وبال دیکھا تو دنیا کی ساری آسائشیں بھول جائیں۔ اس لیے دنیا جو ہے یہ ہے دار الفنا، یہ ہے دھوکے کی زندگی، دھوکے کی دنیا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کسی وقت بے وفائی کر جائے اور بندہ آخرت کو چلا جائے، اور جو حقیقی اور باقی رہنے والی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو دنیا کی فانی زندگی کو آخرت کی باقی زندگی پر ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ آخرت کی باقی جو زندگی ہے بقا والی، اس کو دنیا کی فانی زندگی پر ترجیح دے۔ یہ دنیا کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل کرنے کی